بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 40,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سموم کو پیدا کیا، جو کہ ایک جن تھا اور تمام جنات کا باپ کہلاتا تھا، اس لیے اسے ابو الجنات بھی کہتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سموم کو آگ سے پیدا کیا، پھر اسے پوچھا گیا کہ اے ابو الجن، کیا تیری کوئی خواہش ہے؟ سموم نے جواب دیا کہ میری یہ خواہش ہے کہ ہم سب کو دیکھ سکے لیکن ہمیں کوئی نہ دیکھ سکے، اور میری نسل کا ہر جن ہمیشہ جوان رہے، کبھی بوڑھا نہ ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سموم کی یہ تمنا پوری کر دی۔ اسی لیے جنات ہر مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، اور جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ سموم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی مرجا کو پیدا فرمایا، اور ان کے تعلق سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ کچھ عرصے بعد ان کے ہاں بھی جنات لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں، اور ان کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ وہ 70,000 کے قریب پہنچ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر قانون نافذ کر دیا، جس کی وجہ سے وہ خاندانوں اور قبیلوں کی طرح رہنے لگے۔ جب ان جنوں کی نسل میں مزید اضافہ ہوا تو اللہ پاک نے انہیں زمین، ہوا اور پانی میں آباد کر دیا۔ لہٰذا جب وہ زمین پر آباد ہوئے تو ایک لمبے عرصے تک اللہ پاک کی عبادت کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور ان جنات میں لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد پھیل گیا، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگ گئے اور زمین پر بے حد فساد پھیلانے لگے۔ قرآن مجید کی سورہ الانعام میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکام سناتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے؟ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جس طرح سے اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے، اسی طرح قوم جنات میں بھی ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر جن بھیجے گئے تھے۔ ان سب جنات کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف کو نبوت کے عہدے پر فائز فرمایا تاکہ قوم جنات کو رہنمائی اور ہدایت ملے۔ یہ قوم جنات میں بھیجے گئے اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دی تو جنوں نے انہیں قتل کر دیا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر دوسرے آسمان سے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا جس کا نام لشکر جن تھا۔ ان جنوں میں ابلیس بھی تھا جو 4,000 جنوں کا سردار تھا۔ چنانچہ جب وہ لشکر آسمان سے اترا تو زمین پر آباد رہنے والے تمام جنوں کو وہاں سے نکال دیا، انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلا وطن کر دیا گیا، اور تمام جنوں کو جنگلوں، پہاڑوں اور جزیروں میں بھیج دیا گیا۔ ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے جن کو نبی بنا کر قوم جن کی طرف بھیجا، جن کا نام سعید بن مالک بن الحجام تھا، لیکن انہیں بھی جنات نے شہید کر ڈالا۔ یہ سلسلہ 800 سالوں تک جاری رہا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنات پر عذاب نازل کیا، اور جب ان پر قہر نازل ہوا تو زمین کا ایک بڑا حصہ صاف ہو گیا۔ ان میں سے چند عطایت گزار جن بچ گئے جو پہاڑوں اور سمندروں میں چلے گئے۔ لہٰذا جنوں پر ایک لشکر بھیجا گیا جن کا سردار عزازیل یعنی ابلیس تھا۔ انہوں نے جنوں کو روح زمین سے بھگا دیا۔ جنات سے جنگ کرنے کے بعد عزازیل نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اسے زمین پر ہی رہنے دیا جائے، لہٰذا وہ یہاں آباد ہو گیا اور اس کی نسل خوب پھلی پھولی۔ وہ اس قدر کثرت سے عبادت کرتا تھا کہ اسے 7 آسمان اور جنت میں بھی جانے کی اجازت تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ابلیس نے زمین کے جنوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا،
جنات کے 4 قبیلوں نے ابلیس کے ہاتھ پر بیعت کر لی، جبکہ جنات کے دوسرے 2 قبیلوں نے ابلیس کے راستے پر چلنے سے انکار کر دیا۔ جب سارے سرکش جنوں کو ختم کر دیا گیا تو پھر وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں جو کہ ایک انسان ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد جنات میں پھر کوئی نبی نہیں بھیجے گئے۔ پھر مزید آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور دوبارہ سے جنوں کی سرکشی اور فساد اس قدر بڑھ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پر قابو پایا اور دوبارہ انہیں زمین سے نکال کر جزیروں اور پہاڑوں میں رہنے کا حکم دیا۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئی اسلامی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔